بسم الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الهاجرة فكأنما صلاهن في ليلة القدر، والمسلمان إذا تصافحا لم يبق بينهما ذنب إلا سقط۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی: من صلی 4 قبل الحاجرہ فکأنما صلاہن فی لیلۃ القدر، کہ جو آدمی ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، نفل پڑھ لے، فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس نے گویا کہ شب قدر کے اندر وہ رکعتیں پڑھی، یعنی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس آدمی کو اجر ملتا ہے جو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں چند رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ اور شب قدر کے اندر عبادت کا ثواب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو گویا کہ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جو 4 رکعت نفل اگر کوئی آدمی پڑھ لے، اس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، جو اشراق کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کا وقت ظہر تک رہتا ہے، ظہر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ اس کا جو بہتر وقت ہے وہ اشراق کی نماز کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد آتا ہے، کہ جب سورج کی تپش صحیح معنوں میں تیز ہو جائے اور سورج بلند ہو جائے، جب دن کا آغاز ہو جاتا ہے، سورج کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں، تو اس وقت اشراق کی نماز پڑھی جاتی، اور پھر جب سورج بلند ہو جاتا ہے اور بالکل اوپر آ جاتا ہے، اس موقع پر جو نماز پڑھی جاتی وہ چاشت کی نماز کہلاتی۔ تو سورج کی بلندی کے بعد اور سورج کی جو ہے حدت اور تپش شروع ہو جانے کے بعد سے یہ ظہر کا وقت داخل ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کہ چاشت کی 4 رکعات پڑھ لے تو فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس نے گویا کہ شب قدر کے اندر یہ رکعتیں پڑھی، تو شب قدر کے اندر عبادت کا اجر و ثواب اس آدمی کو حاصل ہو جاتا۔ یہ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز کا پڑھنا بھی انتہائی آسان عمل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد کے اندر ہی موجود ہو، جیسا کہ اشراق کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد میں ہی ہوتے ہیں، بلکہ جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن چاشت کی نماز کے لیے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں، آپ گھر پر ہوں، دکان پر ہوں، آفس پر ہوں، کہیں بھی ہوں، موقع ملے تو ظہر سے پہلے یہ 4 رکعات آدمی پڑھ لیں۔ جب بھی موقع ملے، گھر میں موقع ملے تو 4 رکعات پڑھ لیں، ظہر سے پہلے کسی وقت پڑھ لیں، تو بڑا اجر و ثواب اس حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ ہے کہ اس نے یہ 4 رکعتیں کسی اور دن میں نہیں پڑھی بلکہ شب قدر اور لیلۃ القدر میں پڑھی، اس کا ثواب وہی ملے گا جو شب قدر کے اندر عبادت کا اجر و ثواب آدمی کو ملتا۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی گئی کہ والمسلمان اذا تصافحا لم يبق بينهما ذنب الا سقطا، کہ جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، سلام کر کے پھر مصافحے کا اہتمام کرتے ہیں، تو لم يبق ذنب الا سقطا،
تو فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا جو ان سے ساخط نہ ہو جاتا ہو، ختم نہ ہو جاتا ہو، اس گناہ کو معاف نہ کر دیا جاتا. یہ بھی بڑی فضیلت اس حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی کہ جب ایمان والے مصافحہ کرتے ہیں تو یہ تو در حقیقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض عداوت نفرت نہیں ہے. اور کینے اور بغض عداوت نفرت کا نہ ہونا اگر ہے بھی بالفرض تو مصافحہ وہ عمل ہے جس کا پچھلی احادیث کے اندر بھی ذکر آیا کہ اس کی بنیاد پر اللہ دلوں کو بھی صاف کر دیتا ہے. اگر بالفرض کسی سے دل میں کینہ بھی ہے تو مصافحے کی برکت سے اللہ اس کو بھی زائل کر دیتا ہے. تو مصافحہ وہ عمل ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو لم یبق بینہما ذنب الا سقط، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا جو ساخط نہ ہو جاتا ہو، ختم نہ ہو جاتا ہو، گویا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا، اس کی بخشش کر دی جاتی. اگرچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر گناہوں سے صغیرہ گناہ مراد ہے، چھوٹے گناہ مراد ہے، کیونکہ بڑے جو گناہ ہیں کبائر جن کو کہا جاتا ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور کبیرہ گناہ کے اندر اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے، حق دبایا ہوا ہے تو وہ تو جب تک حق ادا نہیں کرے اس وقت تک اس کی معافی کی صورت نہیں. اور اگر حق نہیں دبایا ہوا تو ادائیگی اس کی ضروری ہے کہ اس کی ادائیگی کرے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو، معافی اور استغفار کا اہتمام کرے. اس کے علاوہ جو صغائر ہیں وہ ان امور سے معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے بھی صغائر کی معافی کا ذکر ہے. اسی طرح بھی مصافحے کا عمل آیا کہ جب دو مسلمان آدمی مصافحہ کرے تو اس کی توفیق اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے. کیونکہ مصافحہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، اور کینے کا نہ ہونا یہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش اور نجات کے حصول کا ذریعہ بنتا. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.